نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر خطبات جمعۃ المبارک جاری و ساری ہیں۔ یہی ربیع الاول کا مہینہ جو گزر رہا ہے، اسی مہینے کی 12 تاریخ کو بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق عام طور پر 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ تھے، بعد میں آپ کو موت آئی ایک لمحے کے لیے، اور پھر آپ قبر میں دوبارہ اسی طرح زندہ ہیں کہ جس طرح دنیا میں زندہ تھے۔ ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے بعض لوگوں میں، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں زندہ رہے، 63 سال آپ کی عمر ہوئی، اور 63 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی اور پھر آپ کی برزخی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ قبر میں آپ کی برزخی زندگی ہے کہ جو دنیا والی زندگی نہیں، اور اس زندگی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہی اصول بیان کیا ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، ہم اس زندگی کو نہیں جانتے۔ یہ جو دوسرا موقف اور دوسرا نظریہ ہے، قرآن کریم کی کئی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ اس کا مضبوط اس موقف کو کرنے والی ہیں، اور یہ اس کے دلائل ہیں۔ قرآن کریم سے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی بشر کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں بنائی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، پس کیا اگر آپ کو موت آ جائے تو ان میں سے کوئی ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے آپ کی موت کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسری قرآن کریم کی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور ان کو بھی موت آنے والی ہے، کہ نہ آپ دنیا میں زندہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اور نہ ہی یہ دوسرے لوگ جو ہیں ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور یہ ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے۔ تیسرا مقام سورہ آل عمران کا ہے، آیت نمبر 144 ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق آپ سے پہلے بھی کئی رسول دنیا سے جا چکے ہیں، گزر چکے ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، بس کیا اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں، لوگوں تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا یعنی دین کو چھوڑ دیا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عن قریب بہت اچھا بدلہ عطا کریں گے۔ اب اس آیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ غزوہ احد کی بات ہے کہ جب کئی مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، اور کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ منافقین نے بھی طرح طرح کی باتیں پھیلائی آپ کے بارے میں، آپ زخمی تو ہوئے تھے لیکن شہید نہیں ہوئے تھے۔ تو بعض لوگوں نے کہہ دیا اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں تو پھر اب ہم دین پر قائم رہ کر کیا کریں گے جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ منافقین نے یہ کہا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو وہ شہید ہوتے ہی کیوں، ان کو شہید ہونا نہیں چاہیے تھا۔ طرح طرح کی باتیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وضاحت فرمائی کہ آپ سے پہلے بھی اللہ کے رسول گزر چکے ہیں، آپ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں، آپ سے پہلے نبیوں کو بھی تو موت آئی ہے نا۔ قرآن میں اللہ نے کئی انبیاء کی موت کا ذکر کیا ہے، اور اگر آپ کو موت آ جائے یا شہید کر دیے جائیں، لوگوں کیا تم دین چھوڑ جاؤ گے؟ اگر دین چھوڑ دو گے اللہ کا کیا نقصان کرو گے؟ اپنا ہی نقصان کرو گے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ واضح کیا۔ تو ان آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی جس طرح باقی لوگوں کو موت آتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا جام چکھنا ہی چکھنا ہے، اور دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر کوئی فانی ہے، دنیا سے چلا جائے گا، تیرا رب عزت و جلال والا صرف باقی رہے گا۔ رب کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، نہ کوئی رہے گا۔ ہر ایک کی کوئی ابتدا بھی ہوتی ہے، اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔
عروج بھی آتا ہے, عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے. اللہ رب العزت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی کچھ آثار جو تھے وہ نمایاں ہونے شروع ہو گئے تھے, جن سے آپ کی موت کی خبر ملنا شروع ہو گئی تھی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جس دن آپ میدان عرفات میں تھے, اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا ہے, اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. جب دین مکمل ہو جاتا ہے پھر نبی کی اللہ کے پاس واپسی شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد سورہ نصر نازل ہوئی اگلے ایام میں, یعنی حج کے جو ایام تھے, ایام تشریق, ان دنوں میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا, کہ جب اللہ کی مدد آ جائے آپ لوگوں کو دیکھیں کہ جوک در جوک, فوج در فوج وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. آپ اپنے رب کی تسبیح کریں اللہ کی تعریف کے ساتھ اور اپنے رب سے بخشش مانگے, بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس سے بھی بعض صحابہ اکرام نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ کی موت کی اطلاع گویا کہ اس صورت میں دی جا رہی ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے بڑے صحابہ اکرام کو اپنی مجلس میں بٹھاتے, عام لوگ جو ہیں وہ اس مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے, لیکن ایک نوجوان تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو مجلس میں بٹھا لیا کرتے تھے. جو بزرگ صحابہ تھے وہ کہتے کہ یہ کیا ہے, ہمارے بھی اس طرح کے جوان بیٹے ہیں, وہ اس جو بڑی مجلس ہے مجلس اعلیٰ اس میں وہ نہیں بیٹھ سکتے, اس کو کیوں بٹھاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کہا اچھا میں آج تمہیں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. یہ سورہ نصر کی تلاوت کی, کہا اس سے مجھے بتاؤ کہ اللہ کا کیا پیغام ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ اس سے یہی پیغام ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے فتح اور اللہ کی نصرت آئے گی تو پھر تم اللہ سے زیادہ بخشش مانگو, اللہ کی زیادہ تعریفیں کرو. کسی نے کہا مجھے تو اس کا نہیں پتا کہ اس کا کیا مفہوم نکلتا ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس تمہارا موقف بھی یہی ہے؟ کہنے لگے نہیں میرا یہ موقف نہیں ہے, بلکہ اس صورت میں اللہ نے اپنے نبی کی موت کی خبر دی ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا, اللہ کی مدد اور نصرت آ گئی, پھر لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہو گئے, اس کے بعد پھر آپ کی وفات کا ٹائم قریب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرا بھی یہی موقف ہے, اس وجہ سے میں عبداللہ ابن عباس کو اس مجلس میں بٹھاتا ہوں کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے بلکہ یہ مفسر قرآن ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے دعا کی تھی اللہ اس کو کتاب کا فہم اور علم عطا کر دے. اللہ نے پھر اس قرآن کی تفسیر کا خصوصی علم عطا کیا ہے. یہ بھی ایک آثار تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر رمضان المبارک میں 10 دن مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے. آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. یہ بھی ایک علامت تھی آپ کی موت کے قریب ہونے کی. اسی طرح آپ اپنی زندگی میں ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے. اس رمضان میں 10 ہجری میں آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا اور یہی 10 ہجری ہے, مسند احمد ہے. آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کیا اور ساتھ ساتھ آپ نصیحتیں بھی فرما رہے تھے اور معاذ بن جبل سواری پر سوار ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال پیدل جا رہے ہیں. معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی عظمت اور مقام بہت اعلیٰ ہے, تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں سواری پر سوار ہوں اور آپ ساتھ ساتھ الوداع کرنے کے لیے پیدل جا رہے ہوں. آپ نے کہا معاذ تم اوپر سوار ہی رہو. حکم دیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ دین کے دائی کا اور دین کے مبلغ کا اور ایک عالم دین کا اور دین کے پیغام دینے والے کی عظمت اور فضیلت کتنی ہے کہ آپ نے ان کو سواری پر سوار کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ آپ ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں. اور پھر آخری نصیحت کی
آپ نے فرمایا یا معاذ انکا عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا ولا اللہ کا ان تمر بمسجدی ھذا وقبری فبقى معاذ رضی اللہ عنہ جاشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں معاذ ہو سکتا ہے آئندہ سال جب تو واپس آئے میری تیرے سے ملاقات نہ ہو سکے، تو مجھ سے نہ مل سکے، تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، ان کی رسول اللہ کی جدائی کے صدمے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے کہ رسول اللہ تو اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں کہ معاذ تو واپس آئے گا تو شاید میری تیری ملاقات نہ ہو سکے، میں اپنے رب کے پاس پہنچ چکا ہوں گا. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو ارشاد فرماتے ہیں لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا حُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ. آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھ سے حج کے طریقے، عبادت کے طریقے اچھی طرح سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ سال تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں. یعنی یہ بھی آپ کی موت کی طرف اشارہ تھا. پھر حجۃ الوداع کے موقع پر ہی آپ نے مزید ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں الا ایھا الناس، اور لوگوں بات یاد رکھو فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے میں ایک بشر اور ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا نمائندہ آ جائے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر کے اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں. اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد کہا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے اللہ جو تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کیا میں نے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے؟ اللہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. پھر صحابہ سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے کہا بلغتا وعدیتا ونصحتا، اللہ کے رسول آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ کے احکامات پہنچانے میں آپ نے کوئی کسر اور کوئی کمی نہیں چھوڑی. پھر آپ نے اپنے بعد دینداروں کی، علماء کی یہ ذمہ داری لگائی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرے بعد علماء جو انبیاء کے وارث ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو یہاں حاضر ہیں وہ غیر حاضر کو، جو یہاں موجود ہیں وہ جو غائب ہیں ان کو جا کر دین کے یہ احکامات بتا دیں اور دین کے یہ احکامات بتا دیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہارا پیش رو ہوں گا، میں گواہ رہوں گا تم پر، اب میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی اور وہاں میں جا کر تم سے ملوں گا اور میری ملاقات تمہارے ساتھ وہاں ہوگی. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر جب ذوالحجہ میں آپ واپس آئے، محرم کا مہینہ گزرا اور اس کے بعد سفر کا مہینہ آیا، جو سفر کا مہینہ جس طرح ابھی ربیع الاول سے پہلے گزرا ہے، سفر کے مہینے کی اخیر ہے. 29 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں ایک جنازے کے لیے گئے، وہاں سے آپ واپس آ رہے تھے، آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا اور ساتھ ہی آپ کو بخار ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخار ہوا وہ سر پر آپ نے پٹی باندھ لی درد کی وجہ سے اور پٹی کے اوپر سے ہاتھ لگاتے تھے، بخار کی شدت اور حرارت جو ہے وہ اوپر سے محسوس ہو رہی تھی. آپ واپس گھر میں تشریف لے آئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے آپ معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس قرآن کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر آپ اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے پھونک مار کے پورے جسم پر آپ مل لیا کرتے تھے. اب جب آپ بیمار ہوئے، ویکنس بھی ہو گئی تھی، کمزوری بھی تھی، تو میں آپ پر یہ دونوں صورتیں پڑھ کر دم کرتی اور آپ کے ہاتھ کو برکت کے لیے آپ کے جسم پر پھیرا کرتی تھی. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی تھی، اضافہ ہوتا جا رہا تھا. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے آئے، عیادت کر کے حجرے سے باہر گئے. صحیح بخاری میں ہے، لوگوں نے پوچھا علی رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کی حالت بہت بہتر ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، کہا بات سن لو، میں اپنے خاندان بنو مطلب کو میں پہچانتا ہوں، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے میں چہرے کے آثار سے پہچان لیتا ہوں.
اب رسول اللہ اس بیماری سے مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ صحت یاب ہو جائیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی موت بھی اب قریب ہے اور آپ کی موت کے آثار جو ہیں وہ آپ کے چہرے سے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین تھی کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس ایک ایک دن ہر بیوی کے پاس گزارا کرتے تھے۔ اب آپ کو بیماری کی وجہ سے کمزوری زیادہ ہو گئی، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا، آپ بار بار پوچھتے اپنی بیویوں سے اب اس کے بعد میری باری کس کے گھر ہوگی، اس کے بعد میری باری کس کے گھر ہوگی۔ بیویوں نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کسی ایک جگہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ جہاں رہنا پسند کرتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پھر عائشہ کے گھر لے جاؤ۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہارا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہفتہ آپ کی وفات سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں لے آئے۔ پھر آخری عشرہ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہی گزارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری اور بیماری کے باوجود آپ مسجد میں آیا کرتے تھے اور آ کر لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ 5 دن پہلے بخار زیادہ ہو گیا، آپ نے فرمایا 7 مشکیدے پانی کے لو، ایک ٹپ کے اندر مجھے بٹھا دو اور میرے اوپر پانی بہاؤ تاکہ بخار کی شدت کم ہو جائے، بخار کی حرارت کم ہو جائے۔ آپ کی ازواج مطہرات نے ایسے ہی کیا۔ جب آپ پر پانی بہایا جا رہا تھا آپ نے فرمایا بس بس اب بس کرو۔ وہ سمجھ گئی کہ اب اللہ کے رسول پہلے سے بہتر ہیں۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ نے ظہر سے پہلے آ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، خطبہ دیا، پھر ظہر کی نماز پڑھائی۔ وفات سے 5 دن پہلے بدھ کا دن تھا، آپ نے پھر ظہر کی نماز کے بعد پھر خطبہ دیا۔ اس میں جو آپ نے باتیں ارشاد فرمائی ایک تو یہ تھی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ نبی فوت ہوتا اس کی قبر پر جا کر سجدے کرنے شروع کر دیتے، اس کی قبر کو جا کر میلہ گاہ بنا لیتے۔ اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ لوگ میری قبر پہ آ کے پوجا شروع کر دیں، پرست شروع کر دیں۔ اور آپ گویا کہ لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے، تنبیہ کر رہے تھے، ڈرا رہے تھے کہ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا تھا ان پر اللہ کی لعنت اور اللہ کی مار ہے، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی میری قبر پر آ کر سجدے شروع کر دو، میری قبر پر میلے نہ لگانا، مجلسیں نہ لگانا۔ اور دوسرا پھر آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے قصاص کے لیے پیش کیا، او میرے ہاتھ سے کسی کو کوئی اذیت پہنچی ہو، میرا جسم حاضر ہے، آ جائے مجھ سے بدلہ لے لے، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ نے انصار کے متعلق لوگوں کو وصیت کی، فرمایا یہ انصار جو ہیں مدینہ والے انہوں نے مہاجرین کو جگہ دی تھی، ان کی اسلام کے لیے دین کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، ان کی حسنات قبول کرنا، ان کی کمیوں کوتاہیوں پر درگزر کرنا، ان کو کچھ نہ کہنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اگر وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے دنیا میں رہ جائے، اگر وہ اپنے رب کی ملاقات پسند کرتا ہے اپنے رب کے پاس چلا جائے۔ اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، روئے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا اس بزرگ کو کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ تو کسی ایک بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ نے کسی بندے کو یہ اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہے تو رہے، اپنے رب کی ملاقات پسند کرتا ہے تو اپنے رب کے پاس چلا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہمیں بعد میں اندازہ ہوا جب رسول اللہ اس کے 4 دن بعد فوت ہو گئے کہ ابو بکر بڑے علم والے تھے، بصیرت والے تھے، دور اندیش تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ
کہ اللہ نے اپنے بندے سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو اختیار دیا ہے۔ اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا نبی کی روح قبض کرنے سے پہلے اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں مزید رہنا چاہتا ہے تو رہ جائے، اگر اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ نبی اپنے رب کی ملاقات کو ہی پسند کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نے آ کر پوچھا تھا اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو مزید آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر موت آئے گی، موت کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھا پھر ابھی روح قبض کر لی جائے، موت آنی ہی آنی ہے تو پھر مزید مہلت کی ضرورت کیا ہے؟ اگلا دن آیا، 4 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، لوگ عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے آپ کے حجرے میں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھوا دوں تاکہ میرے بعد اختلاف نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے رسول اللہ پر بیماری کا غلبہ ہے، وہ لوگوں تمہیں کیا ضرورت ہے تحریر کی؟ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ لوگوں نے اختلاف کیا، کچھ کہنے لگے لکھوا لیا جائے، کچھ کہنے لگے ضرورت کیا ہے لکھوانے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شور شرابہ محسوس کیا آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ میرے پاس سے چلے جاؤ۔ پھر آپ نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، فرمایا لوگوں یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، ان کو یہاں نہ رہنے دینا، مشرکوں کا ان فتنہ پروروں کا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا آپ نے فرمایا جس طرح لوگوں کے وفد آتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا تھا، تم بھی ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا۔ تیسری آپ نے وصیت کی کتاب و سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اس پر عمل کرتے رہنا۔ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب قرآن اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان پر عمل کرتے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر آپ مغرب کے لیے تشریف لائے، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی، صحیح بخاری میں ہے آپ نے والمرسلات عرفا یہ سورہ مبارکہ آپ نے مغرب کی نماز میں تلاوت کی۔ مغرب کی نماز پڑھا کر آپ حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا، آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، کچھ دیر کے بعد ہوش آیا۔ آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں نہیں اللہ کے رسول ابھی نماز نہیں پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں پانی دو، پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا، کچھ بہتری ہوئی، آپ نے اٹھ کر جانا چاہا، دوبارہ پھر غشی طاری ہو گئی۔ یہ آپ کی وفات سے 4 دن پہلے کی بات ہے، جمعہ رات کا دن ہے، عشاء کا وقت ہے، جب رسول اللہ پر غشی طاری ہوئی، دوبارہ پھر کچھ وقت کے بعد ہوش آئی۔ آپ نے فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں اللہ کے رسول نہیں نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، کچھ بہتری محسوس ہوئی، آپ نے جانا چاہا، پھر غشی طاری ہو گئی۔ یہ ربیع الاول کے وہی ایام ہیں جن دنوں میں مولوی گلیاں سجا رہے ہوتے ہیں، ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں اور جلوس نکال رہے ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں رسول اللہ کی بیماری کے ایام آپ پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، ادھر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ادھر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، ادھر ڈانس کیے جا رہے ہیں۔ عشاء کی نماز کے لیے جب 3 مرتبہ ایسا ہوا آپ نے دیکھا اب ہمت نہیں رہی، ویکنس زیادہ ہو چکی ہے، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو لوگوں کو جماعت کروا دے، میں مصلی پر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، سکت نہیں رکھتا۔ سیدہ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو کہہ دیں، عمر کو کہہ دیں کہ وہ لوگوں کو جماعت کروا دے، اس لیے کہ میرا باپ تو بڑا نرم دل ہے، اس کے لیے قرآن پڑھنا آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر مشکل ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پر کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا، ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ جماعت کروائے۔ یہ نماز جمعہ رات والے دن عشاء کی نماز پہلی نماز تھی جو مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اگلے دن جمعے والے دن 5 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائی، ہفتے کو 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں اور سوموار کی فجر کی نماز، یہ کل 17 نمازیں بنتی ہیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میں رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جماعت کروائی ہے۔ اس سے اگلا دن آیا جمعے کا دن، 3 دن پہلے صحیح مسلم میں ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
آپ نے فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل، لوگوں تم میں سے کسی ایک کو موت نہ آئے مگر وہ اپنے رب کے متعلق اچھا گمان کرنے والا ہو، اپنے رب کے متعلق اچھی سوچ رکھنے والا ہو۔ اس سے اگلا دن ہفتے کا یا اتوار کا دن تھا، 1 یا 2 دن پہلے آپ نے پھر جرت کی، آپ کو سہارا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دوسری طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظہر کی نماز شروع ہو چکی تھی، آپ کا حجرہ مسجد نبوی کے بالکل متصل تھا اور اب بھی وہاں ہی ہے۔ دونوں نے آپ کو سہارا دیا، مسجد میں لایا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہو کر جماعت کروا رہے ہیں، انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، آپ نے اشارہ کیا ابو بکر اپنی جگہ پر رہو۔ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب آ کر بیٹھ گئے، آپ جماعت کروا رہے تھے بیٹھ کر، اور حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں تکبیرات کہہ رہے تھے، چونکہ رسول اللہ تو کمزور ہو چکے تھے، پیچھے لوگوں کو آواز سنائی دے۔ یہ وہ نماز تھی جو رسول اللہ نے اپنی وفات سے 1 یا 2 دن پہلے آخری نماز مسجد میں آ کر پڑھی ہے اور صحابہ کو پڑھائی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوموار کا دن آیا، 12 ربیع الاول کی فجر ہوئی، جماعت کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے والے ہی تھے، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی سے، ونڈو سے پردہ ہٹایا، آپ صحابہ کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کے دلوں میں ایک دفعہ خوشی اور مسرت آئی کہ رسول اللہ صحت یاب ہو گئے، ابھی مسجد میں تشریف لائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا تم نماز پڑھ لو، آپ نے پردہ ہٹا دیا، آپ پیچھے ہو گئے، اور پھر یہی دن تھا، صحیح بخاری میں یہ ہے کہ آپ کا یہ آخری دن تھا۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، آپ نے سیدہ فاطمہ کو پیغام بھیجا، ایک ہی بیٹی زندہ تھی، فاطمہ کو بلاؤ مجھے مل جائے۔ فاطمہ آئی، آپ نے ان کے کان میں سرگوشی کی، آہستہ سے بات کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رونا شروع کر دیا، پھر آپ نے دوبارہ آہستہ سے بات کی، وہ مسکرا پڑی۔ سیدہ عائشہ نے بعد میں پوچھا تھا فاطمہ کیا بات کی تھی تیرے باپا نے، وہ مجھے بتا دو۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا اب میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، اب میری ملاقات اور تیری ملاقات رب کے پاس ہی ہوگی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ دوبارہ آپ نے فرمایا میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تیری میرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ 6 ماہ بعد ان کی وفات بھی ہو گئی۔ آپ کی موت کے بعد 6 مہینے سیدہ فاطمہ زندہ رہی۔ کہتی ہیں میں آپ سے جلدی ملاقات کی، یہ پیغام اور خوشخبری سن کر مسکرا پڑی۔ اسی دن آپ کے جتنے غلام تھے وہ بھی آپ نے آزاد کر دیے۔ 6 یا 7 دینار پورے گھر کے اندر تھے، آپ نے وہ بھی صدقہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اور بخار شدید تھا، تکلیف بڑی ہے۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں صحیح بخاری کے الفاظ با کربا باہو، ہائے میرے ابا جان کو بڑی تکلیف، لیسا علی بی کا کربن بعد الیوم۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تیرے باپ کی رب سے ملاقات ہو جائے گی، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں عائشہ آج مجھے خیبر میں جو زہر والا کھانا کھلایا گیا تھا آج اس کے اثرات بھی مجھے ظاہر ہو رہے ہیں، آج مجھے اس کی بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور پھر آپ کی حالت یہی ہے کہ آپ بار بار کپڑا کبھی اپنے چہرے پر لیتے ہیں اور کبھی بے چینی کی وجہ سے کپڑے کو ہٹا دیتے ہیں، پھر کپڑا اوپر لے لیتے ہیں، جس طرح ایک مریض کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، یہودیوں پر اللہ کی لعنت، عیسائیوں پر اللہ کی لعنت، جنہوں نے اپنے نبی کی قبروں کو، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ پھر آپ کی زبان پر الفاظ جاری ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، موت کی تو بڑی سختیاں ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں پہلے میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ جو گناہگار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو موت کے وقت سختیاں آتی ہیں، لیکن رسول اللہ کی موت کے بعد میں کسی کے لیے بھی موت کی سکرات کو برا محسوس نہیں کرتی۔ کہتی ہیں یہی کیفیت تھی۔ باہر سے میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آیا، اس کے ہاتھ میں مسواک تھی، رسول اللہ کی آنکھیں مسواک کی طرف لگ گئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ مسواک چاہتے ہیں؟ آپ نے منہ سے اشارہ کیا ہاں۔ میں نے مسواک پکڑی، آپ کو دی، آپ نے چبانا چاہی، مسواک چبائی نہیں کی۔
سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنے منہ میں مسواک لے کر اس کو چبا کر نرم کیا. کہتی ہیں اللہ کا مجھ پر یہ بھی احسان ہوا کہ آخری وقت میں میرا لعاب اور رسول اللہ کا لعاب جمع ہو گیا اور یہ بھی مجھے اعزاز حاصل ہے. اور رسول اللہ میری چھاتی کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے. آپ فرماتے ہیں ان للموت سکرات. اور پھر ابو داؤد کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فی ما ملکت ایمانکم. اور میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا. آخری سکرات کے وقت, موت کی کیفیت میں جا کر, زندگی کے آخری لمحات میں نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. آج امت کی حالت کیا ہے؟ بے نماز, دین سے دور, مسجدوں سے دور, رسول اللہ کی آخری وصیت کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے. اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے نبی کی آخری باتوں کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے. مسجدیں خالی ہیں, یہ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں, دکانیں کھلی ہیں, کاروبار چل رہے ہیں, اذان ہوتی ہے, ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے گھر میں چلے جائیں, مسجد میں چلے جائیں. پھر آپ آہستہ آہستہ, پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں, صحیح بخاری میں ہے, آپ نے فرمایا تھا, بلکہ آپ کہا کرتے تھے کہ نبی کی موت سے پہلے جنت میں جو اس کا مقام ہوتا ہے وہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے. کہتی ہیں مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کو وہ مقام دکھا دیا گیا. پھر آپ فرماتے ہیں اللہم فی الرفیق الاعلی. اور پھر آپ آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہے تھے. کہتی ہیں میں نے آپ کے منہ کے ساتھ اپنے کان لگا کے دیکھا, آپ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اب جن پر اللہ نے انعام کیا ہے میں ان کا ساتھ ہی چاہتا ہوں, نبیوں کا ساتھ, شہداء کا ساتھ, اور صدیقین کا اور نیک لوگوں کا, اور ان سے اچھا ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. اور پھر آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم اغفر لی ورحمنی, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھ پہ رحم کر دے, والحقنی بالرفیق, رفیق اعلیٰ سے اب اللہ میری ملاقات ہو جائے, اب میں یہی پسند کرتا ہوں. آپ نے اپنی انگلی کو اوپر اٹھایا ہے, یہ کلمات کہے اور ساتھ انگلی جھکتی جا رہی ہے, اور اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے. یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. انا للہ و انا الیہ راجعون. 12 ربیع الاول چاشت کے وقت کا ٹائم ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9-10 بجے کے قریب کا ٹائم. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ, یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ, یا ابتاہ الی جبریل نناہ. ہائے میرے ابا جان, آپ کے رب نے آپ کو بلایا, آپ نے اس پر لبیک کہہ دیا. اے میرے ابا جان جس کا مقام اور مرتبہ جنت الفردوس ہے, ہائے میرے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں کہ پہلے وہی لے کر آتے تھے, اب کس کے پاس وہی لے کر آؤ گے؟ اب وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی ہیں, صحابہ پر غم کے آثار طاری ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینہ والوں کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ تھا جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے, اور سب سے زیادہ تاریخ اور غمی کا دن ہمارے لیے وہ تھا کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی تھی, آپ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے تھے. صحابہ پر غم کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے, ہر طرف آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اجازت لے کر, ان کا گھر کچھ دور تھا, وہاں تشریف لے گئے تھے. جب وفات کی خبر پہنچی جلدی سے آپ کے پاس آئے, حجرہ عائشہ میں گئے, آپ کو جا کر دیکھا آپ کے اوپر یمنی دھاڑی دار چادر کے ساتھ آپ کو ڈھانپا گیا تھا. چادر کو آپ کے چہرے سے ہٹایا, بوسہ دیا اور کہا اللہ کی قسم اب آپ پر 2 موتیں جمع نہیں ہوں گی, ایک ہی موت تھی جو آ چکی ہے, اب موت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, اب آپ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر تلوار مارے گا جس نے کہا اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی طور پر گئے تھے, 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے, اللہ کے رسول دوبارہ دنیا میں آئیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے عمر میری بات سنو, کوئی بات نہیں سنی. دوبارہ کہا بات سنو, جواب نہیں دیا, سیدھے منبر پہ مسجد نبی پہ چلے گئے
اور جا کر لوگوں کو خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ لوگوں، جو کوئی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے، آپ اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہے گا۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی جو میں نے پہلے بھی تلاوت کی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے، آپ کو موت آ جائے یا شہید کر دیے جائیں، کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب قرآن کی یہ آیت میں نے سنی، یہ کیفیت تھی، اب پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا، زمین پر گر گئے۔ صحابہ کی یہ کیفیت، ایسے لگتا تھا جیسے قرآن کی یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، ذہن میں نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کی موت کا ذکر تو قرآن میں پہلے سے ہو چکا ہے۔ پھر ہر شخص کی زبان پر یہی تھا کہ وہ یہی کہہ رہا تھا اپنی زبان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے اور آپ پر موت طاری ہو گئی۔ پھر آپ کے غسل کی بات ہوئی، آپ کو غسل کپڑے اتار کر دیا جائے یا ویسے؟ فیصلہ یہی ہوا کہ نبی کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، کپڑوں سمیت غسل دیا جائے گا۔ موت آئی تو غسل دیا گیا، اور پھر آپ کو دفن کہاں کیا جائے؟ حدیث بیان کی گئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا نبی کو وہاں دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی موت آتی ہے۔ آپ کی چارپائی کو اٹھایا گیا، چارپائی کو اٹھا کر اسی جگہ آپ کی قبر مبارک حجرہ عائشہ میں بنائی گئی، جہاں پھر آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں رسول اللہ کی موت کا ذکر آج کا مولوی نہیں مانتا، کہتا ہے آپ کے لیے موت کا لفظ مناسب نہیں، موت نہیں آئی۔ اب بتائیے کیا ہم رب کی بات مانیں یا مولوی کی بات مانیں؟ اور کیا ہم قرآن کی بات مانیں یا اس کی بات مانیں، جلوس نکالنے والے کی؟ کیا رسول اللہ نے موت کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا؟ ہم رسول اللہ کی بات مانیں، ہم سیدہ فاطمہ کی بات مانیں، سیدہ عائشہ کی بات مانیں، صحابہ کی بات مانیں جو سب کہتے تھے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے، یہ کہتے ہیں نہیں فوت ہوئے، اور پھر رسول اللہ کی بیویوں کو بیوہ مانتے ہیں، موت کو نہیں مانتے۔ رسول اللہ کی حضرت فاطمہ کے آنسو مانتے ہیں، رسول اللہ کی وفات کو نہیں مانتے، اور رسول اللہ کے خلیفہ ابو بکر کو مانتے ہیں کہ آپ کے بعد خلیفہ بنے، رسول اللہ کی وفات کو نہیں مانتے۔ یہ قرآن کریم کی آیات کا اور حدیث کا واضح طور پر انکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اپنے رب کے پاس چلے گئے، اور موت کوئی گستاخی نہیں، موت نیک بندے کی، اور نبی کی موت تو پھر عظیم ہوتی ہے، وہ اپنے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور پھر قبر میں ہر کوئی جاتا ہے، لیکن عام بندے کی قبر میں جب کوئی قبر میں جاتا ہے تو اس کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، نبی کے جسم کو اللہ رب العزت سلامت رکھتے ہیں۔ نبی کی زندگی بھی اعلیٰ، موت بھی اعلیٰ، قیامت کے دن بھی ساری کائنات کے سردار، اور جنت میں بھی رسول اللہ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔